بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فضائل صدقات بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ منور قدو کی مایہ ناز کتاب، جو ہر جگہ پوری دنیا میں اس کی بھی تعلیم ہوتی ہے اور لوگ لاکھوں اربوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اعمال پہ آ رہے ہیں۔ تو اس میں سے یہ ہے جی فضائل صدقات میں حصہ اول ہے اور حدیث نمبر 20 ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم ذبحوا شاة فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها قال بقي كلها إلا كتفها رواہ الترمذی وصححہ کذا فی المشکاۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھر کے آدمیوں نے یا صحابہ کرام نے ایک بکری ذبح کی اور اس میں سے تقسیم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کتنا باقی رہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ صرف ایک شانہ باقی رہ گیا، یعنی اس کی ایک آگے والی جو ٹانگ ہے، ٹھیک ہے جی، موڑا، باقی سب تقسیم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب باقی ہے اس شانہ کے سوا۔ وہ سب کیا کیا تھا؟ صدقہ کیا تھا نا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا، تو وہی باقی رہا۔ کیا مطلب؟ آخرت میں جمع ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے خرچ کر دیا گیا وہ حقیقت میں باقی ہے کہ اس کا دائمی ثواب باقی ہے، اور جو رہ گیا وہ فانی ہے، نہ معلوم باقی رہنے والی جگہ خرچ ہو یا نہ ہو۔ صاحب مظاہر کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اللہ جل شانہ کے اس پاک ارشاد کی طرف، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ سورہ نحل 14 سے 12 ہے، اس کا 13واں رکوع ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، چاہے اس کے زوال سے ہو یا تمہاری موت سے، اور جو کچھ اللہ جل شانہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کر دیا، کسی کو کچھ بھی دے دیا، تو وہ کیا ہے؟ جمع ہو گیا ہے، ہمارے آگے نامہ اعمال میں جمع ہو گیا ہے وہ۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد وارد ہوا ہے کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، ٹھیک ہے جی، کیا کہتا ہے؟ میرا مال میرا مال۔ اس کے سوا دوسری بات نہیں ہے کہ اس کا مال وہ ہے جو کھا کر ختم کر دیا، نمبر ایک جو کھا کر ختم کر دیا، نمبر دو یا پہن کر پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے ذخیرہ بنا لیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ جو رہ گیا وہ جانے والی چیز ہے جس کو وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہر شخص کو اپنا مال زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنا مال وہ ہے جس کو ذخیرہ بنا کر آگے بھیج دیا، اور جو مال چھوڑ گیا وہ وارث کا مال ہے۔ مشکات عن البخاری، مشکات میں بھی ہے اور بخاری میں بھی یہ جو ہے حدیث ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الہاکم التکاثر تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، او آدمی تیرے لیے اس کے سوا کچھ نہیں جو کھا کر ختم کر دے یا پہن کر پرانا کر دے یا صدقہ کر کے آگے چلتا کر دے تاکہ اللہ جل شانہ کے خزانہ میں محفوظ رہے۔ مشکات عن المسلم۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس قسم کے مضامین کی روایتیں نقل کی گئی۔ لوگوں کو دنیا کے بینک میں روپیہ جمع کرانے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، لیکن وہی کیا ساتھ رہنے والا ہے؟ اگر اپنی زندگی ہی میں اس پر کوئی آفت نہ بھی آئے تو مرنے کے بعد بہرحال وہ اپنے کام آنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ کے بینک میں جمع کیا ہوا روپیہ پیسہ ہمیشہ کام آنے والا ہے، نہ اس پر کوئی آفت ہے نہ زوال، اور مزید برآں کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ حضرت سہل بن
عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مال کو اللہ کے راستہ میں بڑی کثرت سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی والدہ اور بھائیوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی شکایت کی کہ یہ سب کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ یہ چند روز میں فقیر ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی بتائیں کہ اگر کوئی مدینہ طیبہ کا رہنے والا رستاق میں، جو ملک فارس کا ایک شہر ہے، زمین خرید لے اور وہاں منتقل ہونا چاہے، وہ مدینہ طیبہ میں اپنی کوئی چیز چھوڑے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ کہنے لگے بس یہی بات ہے، لوگوں کو ان کے جواب سے یہ خیال ہو گیا کہ وہ دوسری جگہ انتقال آبادی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تنبیہ الغافلین، یعنی اور ان کی غرض دوسرے عالم کو انتقال تھی، اور آج کل تو ہر شخص کو اس کا ذاتی تجربہ بھی ہے، یعنی یہ آخرت کی طرف کی اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی آخرت مثال دے کے آخرت کی سمجھا رہے ہیں کہ آخرت میں جانا ہے تو وہاں پہ پیچھے تو کچھ چھوڑ کے نہیں جاتا بندہ، پھر پیچھے پھر کیا فائدہ ہوگا، آگے سب کچھ لے کے جائے بندہ، وہاں کام آتا ہے۔ یا جو لوگ ہند سے پاکستان یا پاکستان سے ہند میں مستقل قیام کی نیت سے انتقال آبادی اپنے اختیار سے کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے جانے سے پہلے اپنی جائیداد و مکانات وغیرہ سب چیزوں کے تبادلہ کی کتنی کوشش کرتے ہیں، اور اتنے تبادلہ ممکن نہیں ہو جاتا۔ ساری تکالیف برداشت کرنے کے باوجود انتقال آبادی کا ارادہ نہیں کرتے، اور جو بلا اختیار جبری طور پر ایک جگہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو گئے ہیں، ان کی حسرت و افسوس کی نہ کوئی انتہا ہے نہ خاتمہ۔ یہی صورت بعینی ہی ہر شخص کی اس عالم سے انتقال کی ہے۔ ابھی تک ہر شخص کو اپنے سامان جائیداد وغیرہ سب چیز کے انتقال کا اختیار ہے، لیکن جب موت سے جبری انتقال ہو جائے گا، آخرت کی طرف سب کچھ اسی عالم میں رہ جائے گا، اور گویا بحق سرکار ضبط ہو جائے گا۔ ابھی وقت ہے کہ سمجھ رکھنے والے اپنے سامان کو دوسرے عالم میں منتقل کر لیں، یعنی کس میں؟ عالم آخرت میں مرنے کے بعد قبر کے لیے، آخرت کے لیے ہم تیاری کر لیں، اس کے لیے یہ جو ہے کر لیں، جتنا گزارا ہوتا ہے ہمارے پاس روزانہ یا کچھ، ہمیں پتہ ہے کہ روز کمانا ہے اور کچھ مہینوں کا بھی ہے، سالوں کا بھی ہے ہمارے پاس، اس کے اوپر جو ہے غریبوں کو، مستحقین کو صحیح طرح تحقیق کر کے، چھان بین کر کے، پوچھ گچھ کر کے ان کو دینا چاہیے، تاکہ وہ بھی، یا ان کو کام کر سکتے ہیں تو کام لگا کر دیں، ان کو کام پر لگائیں، کسی اچھے ہنر سکھائیں، اچھے ہنر پہ ان کو لگائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق